أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی 90 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مختلف غلط چیزیں عربوں کے ہاں رائج تھیں، کھانے پینے کے حوالے سے، اس کے علاوہ ان کی عادات و اطوار، عقائد و نظریات۔ اسلام نے ان سب کو ختم کرنے کی سعی فرمائی، اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو بتدریج نازل ہوئے۔ عقائد کے حوالے سے فوراً ان کو شرک چھوڑنے کی تلقین کی گئی، اور کچھ ایسی عادتیں تھیں جن کے وہ رسیہ تھے، مرتکب تھے، تو آہستہ آہستہ ان کو ختم کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ ان میں سے ایک شراب ہے، جوا ہے۔ شراب کو اسلام نے مختلف مراحل میں حرام فرمایا، یعنی اس کو منع کرتے ہوئے فوراً یکدم یہ حکم نہیں دیا کہ اس کو چھوڑ دو، بلکہ اس کو آہستہ آہستہ ایک حکم دیا، پھر دوسرا حکم دیا، اور پھر آخری حکم میں مکمل طور پر اس کو منع کر دیا گیا۔ دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا، قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، تو آپ ان کو بتائیے کہ اس میں کچھ فائدے ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں۔ 5ویں پارے میں پھر آیہ مبارکہ ہم نے پڑھی، منع کیا گیا کہ ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جایا کرو۔ یہ دوسرا حکم تھا، لیکن ابھی بھی شراب کو مکمل حرام قرار نہیں دیا گیا۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے سورہ مائدہ کی 90 نمبر آیہ مبارکہ، اس میں پھر شراب کے، جوئے کے اور باقی چیزوں کے متعلقہ مکمل حکم نازل ہو گیا، اور شراب کے بارے میں اور خاص طور پر جوئے کے بارے میں بالکل فرما دیا گیا کہ یہ مکمل طور پر منع ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث میں اس کے حرام ہونے اور بلکہ سخت ترین حرام ہونے کے متعلقہ ہمیں روایات ملتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ناپاک ہیں، رجسن ناپاک ہیں، من عمل الشیطانی اور شیطان کے عمل میں سے، فاجتنبوہ اس کو چھوڑ دو، اجتناب کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی آیہ مبارکہ صحابہ کرام کو بتائی، روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جو پہلے چونکہ شراب حرام نہیں تھی اور منع نہیں ہوا تھا باقاعدہ طور پر، اس آیہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے جو شرابوں کے مٹکے تھے ان کو اٹھا کے پھینک دیا۔ مدینہ کی گلیوں میں ایسے شراب بہنا شروع ہو گئی کہ جیسے کوئی پانی چل رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً عمل کیا اور قرآن کی اس آیت کو
فوراً اپنی زندگیوں میں شامل کر دیا، یہاں تک کہ ان برتنوں کو بھی توڑ ڈالا۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر شراب کے متعلقہ اتنی سختی سے منع فرمایا کہ شراب بنانے والا، شراب لے جانے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، پینے والا، پلانے والا، ہر ایک شخص اس کے گناہ میں شامل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعنت کا ذکر کیا، چونکہ یہ ام الخبائث ہے، اور شراب بہت ساری بیماریوں کی، روحانی بیماریوں کی اور معاشرتی بیماریوں کی وجہ ہے۔ جسمانی بیماریاں تو ہیں ہی، لیکن اس کے پینے والے دماغ معوف ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو چاہے بکتے چلے جاتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس لیے اس سے مکمل طور پر منع کر دیا گیا۔ اسی طرح جوئے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ممانعت فرمائی، اور جوئے کے حرام ہونے کا بھی یہاں پر ذکر کر دیا گیا۔ اور تیسری چیز جو بت تھے، بتوں کے ہاں وہ لوگ بعض اوقات تو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن بت درمیان میں وسیلہ اور واسطہ ہیں، ان کو بھی منع کر دیا گیا۔ اچھا، وہ دو طریقے تھے ان کے، بعض تو ایسا ہوتا تھا کہ بتوں کے پاس جا کے اپنی قربانیاں پیش کرتے تھے، بعض باقاعدہ طور پر عبادات کرتے تھے۔ ان کو شیطانی عمل قرار دیا گیا، ناپاکی قرار دیا گیا کہ بت کا ہونا بھی اور بت کے پاس قربانیاں پیش کرنا یا اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھنا، یہ سب چیزیں ممنوع قرار دے دی گئی، حرام قرار دے دی گئی۔ اسی طرح چوتھی جو چیز اس آیہ مبارکہ میں منع فرمائی گئی ہے وہ ازلام ہے۔ انہوں نے تیر رکھے ہوتے تھے، کوئی کام کرنے لگتے تھے تو ان کے جو نجومی تھے یا کاہن لوگ ہوتے تھے ان کے پاس تیر ہوتے تھے، ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا ہاں، ایک پر لکھا ہوتا تھا نہیں، اور ایک خالی ہوتا تھا۔ اب وہ ان کے پاس جاتے کہ میں فلاں جگہ سفر کرنا چاہتا ہوں یا فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، تو ذرا بتائیے۔ تو وہ تیر اگر ہاں والا نکلتا تو وہ کر لیتے، اگر نہ والا نکلتا تو نہیں کرتے، اور اگر خالی نکلتا تو پھر دوبارہ کوشش کر لیتے۔ تو منع فرما دیا گیا کہ یہ درست نہیں۔ اسی طرح بدشگونی لینے سے اور کاہن اور جادوگروں کے پاس جانے سے، اور وہ لوگ جو جادو کے ذریعے اعمال کرتے ہیں ان کے پاس جانے سے بھی منع کر دیا گیا کہ یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ اللہ پر توکل کرنے کی تلقین کی گئی، اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی گئی۔ آپ کو کار خیر کرنے لگے ہیں اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارہ سکھایا، اور وہ دعا بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، صحیح بخاری کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ اور صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیت سکھاتے، یعنی حضور جیسے قرآن کی آیت ہمیں پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے، اسی طرح استخارہ کرنا ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ 2 رکعت نفل پڑھے، رات کو سونے سے قبل باوضو ہو کر 2 رکعت نفل پڑھے، اور وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ پڑھے، اور اس دعا میں جو اپنی حاجت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور سو جائے، تو خواب میں انشاءاللہ اللہ کریم اس معاملے کے بارے میں ارشاد فرما دے گا، اشارہ آ جائے گا یا واضح دکھا دیا جائے گا کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال استخارہ اور یہ قرآن اندازی کے تیر وغیرہ یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ان کو مکس نہیں کرنا، اس لیے میں نے استخارے کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں، یعنی شراب اور جوئے کا سہارا لے کر وہ تمہارے درمیان نفرت پیدا کر دے اور بغض اور حسد پیدا کر دے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایسا ہوتا ہے، شراب پینے والے اور جوا کھیلنے والے لڑائیاں بھی کرتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کی مار کٹائی بھی کرتے ہیں، اور جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا سارے کا سارا مال فلاں شخص لے گیا، تھوڑا سا کھیلے ہیں اور سب کا سب میرا ضائع ہو گیا، میرا اتنا سرمایہ چلا گیا، تو اس شخص کے بارے میں بغض بھی پیدا ہو جائے گا، عداوت بھی، دشمنی بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ اہل ایمان کے درمیان بغض کرو اور عداوت و دشمنی کو پیدا کر دے، اور وہ ایسا کرتا ہے، اور یہ ذریعے ہیں اس کے، شراب اور جوا۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔
شراب پیتا ہے انسان تو نشے کی حالت میں اس کو کیا پتا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور میں نے اپنی نماز ادا کرنی ہے، دیگر جو میرے فرائض ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ اسی طرح جوئے کی حالت میں کھیل رہا ہوتا ہے تو وقت نماز کا گزر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ باری مکمل کر لوں اور یہ کام مکمل ہو جائے پھر نماز، تو نماز ویسے ہی گئی۔ تو نماز سے بھی روکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے بھی روکتا ہے، اور وہ شراب اور جوا یہ ایک بہترین اس کا ہتھیار ہیں جن کو استعمال کر کے اللہ کی بارگاہ سے دور رکھ کرتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکو گے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ضرور رکو اور اس کو چھوڑ دو، اجتناب کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَاحْذَرُوهُ، اور احتیاط کرو، ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آ جائے اور تمہیں سمجھ نہ آئے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے روگردانی کی، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، بے شک ہمارے رسول پر تو صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے، ان کے ذمہ پر صرف پیغام پہنچانا ہے، اور وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ زبردستی کسی کو گناہ سے روکنا اور زبردستی کسی کو ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ برائی سے روک لینا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ نہیں ہے کہ تمہیں زبردستی کہیں کہ یہ کام نہ کرو۔ ان کا پیغام پہنچانا ان کا ذمہ ہے اور وہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ہاں، جو مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا اور ایمان لانے کے بعد ان چیزوں کا ارتکاب کرے گا تو اس کی پھر جو شرعی سزا ہے، جو حدود ہیں، پھر وہ لاگو ہوں گی۔ اگر کسی نے شراب پی تو اس کو کوڑے لگیں گے جس طرح کے شرعی حدود ہیں، اور وہ اسلامی سزا ہے وہ ہوگی۔ اور پیغام کا پہنچا دینا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کرم پر ہے اور انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، ہاں جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کوئی حرج نہیں ہے، فیما تعیمو، اس میں جو پہلے انہوں نے کھا لیا، پہلے استعمال کر لی، یعنی حرام ہونے سے قبل جو شراب انہوں نے پی لی یا اس کے متعلقہ جوا وغیرہ کے پیسے انہوں نے استعمال کر لیے حرام ہونے سے قبل اور اس آیہ مبارکہ سے اترنے سے پہلے، تو وہ پہلے والا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ اذا متقوا وآمنوا، جب کہ وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہیں۔ ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کریں، وآمنوا، اور ایمان کو مضبوطی سے تھامیں، ثم اتقوا واحسنوا، تقوی اختیار کریں اور نیک اعمال کریں۔ یعنی بار بار اس بات کی تلقین کہ ایمان اور تقوی اور نیک عمل، ان کی بار بار تلقین کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو گناہ کیے سو اللہ کریم اس کو معاف کرے گا، لیکن حرام ہونے کے بعد دوبارہ ارتکاب نہ کریں۔ اگر غلطی ہو جائے توبہ کریں، جس کے بارے میں اللہ نے حد بتائی ہے وہ حد ان پر قائم ہو گئی، وہ ان کو سزا مل گئی، لیکن وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان اور نیک اعمال کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے، یعنی جو اعمال کو اچھے طریقے سے بجا لاتے ہیں، اللہ کریم کو وہ لوگ پسند ہیں، اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے، وہ اللہ کریم کے دائرہ محبت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں اور پھر ان میں حسن و خوبی پیدا کرتے ہیں اور اپنے اعمال کو خوبصورت طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو بھی حرام قرار دیا، جوئے کو، بت کو، اور قرآن اندازی کے جو تیر نکالتے تھے ان کو، اور ان ساری چیزوں کو اللہ کریم نے حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے ایمان والے اطاعت کرنے والے ہیں، ایمان والے فرما بردار ہوتے ہیں۔ تمام اہل ایمان کو ان گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔